میں بھائی تیرے پاس گاڑی ہے یا نہیں ہے، تیرے پاس کھانے پینے کے لیے سامان ہے یا نہیں ہے، تیرے پاس رہنے کے لیے بنگلہ ہے یا نہیں ہے، تجھے کسی کے سامنے بھیک مانگنا پڑتا، تیرا ہاتھ، تیرے آنکھ، تیرا ناک، سب کچھ اللہ نے دیا، پھر تو فجر کی نماز میں کیوں نہیں آیا؟ بھائی فجر، شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے میرے بھائیو، بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے۔ شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تالیفات میں ایک روایت لکھی ہے، لیکن روایت سے پہلے ایک بات لکھی ہے کہ شیطان اور نفس یہ دو ہمارے دشمن ہیں۔ بھائی ہے نا دشمن؟ اور کتنے بڑے دشمن ہیں۔ جس وقت فجر کی اذان ہوتی ہے نا، فجر کی اذان ہوتی ہے تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ مومن کو اٹھاتا ہے، اللہ مومن کو اٹھاتا ہے۔ بھائی فجر کے وقت آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن ہوتا کیا معاملہ ہے؟ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کہتا اذان اور جماعت میں آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے۔ کتنا ٹائم ہے؟ آدھے گھنٹے کا، اور 5 منٹ میرے ٹوائلٹ وضو کے لیے اور 2 منٹ میری 2 رکعت سنت کے لیے۔ مطلب ہے کہ 7 منٹ اور 3 منٹ تو گاڑی میں پہنچ جاؤں گا، تو 10 منٹ میں مسجد میں پہنچ جاؤں گا، تو ابھی 20 منٹس میرے پاس آرام کرنے کے لیے، یہ کہہ کر سو جاتا ہے۔ بھائی سو جاتا نہیں سو جاتا؟ بھائی یہ نفس کرتا نہیں کرتا؟ یہ نفس اتنا خطرناک ہے میرے بھائیو، اتنا خطرناک ہے، ایسی ہم سے باتیں کرتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں ہوگا، اور قرآن کہتا ہے اس سے بڑھ کر تیرا کوئی دشمن نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی نے کہا نا، آدھا عدوی کا ما بین جنبیک، تیرا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تیرے پہلو کے درمیان میں، وہی ہے نفس۔ اور وہ کیا ہے؟ نفس۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر 10 منٹ کے بعد آنکھ کھلتی ہے، پھر کہتا ہے کہ ابھی بھی 10 منٹ باقی ہے، بھائی ابھی بھی 10 منٹ میں آرام کر سکتا ہے۔ میرے بھائی شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، یہ نفس ایسا دھوکہ دیتا ہے کہ اب تیسری مرتبہ خدا نہیں اٹھاتا، اب اس وقت آنکھ کھلتی ہے جب نماز کا وقت نکل چکا ہے۔ اب کیا ہوتا سنو، جب نماز کا وقت نکل چکا، یہ تو نفس نے کھیلا، بھائی نفس نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا نا۔ اچھا شیطان کیا کھیل کھیلتا ہے؟ لکھا ہے کہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو شیطان ہر ایک کے بستر کے پاس پہنچ جاتا۔ بھائی اذان ہوتی ہے نا، فجر کی اذان ہوتی ہے تو شیطان ہر ایک کے بستر کے پاس پہنچ جاتا اور اس کی پیٹھ پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرتا اور کہتا، نم نم یا حبیبی، نم نم یا حبیبی، ارے میرے پیارے سو جا، میرے پیارے سو جا۔ اسی لیے دیکھا ہوگا اذان ہوتی ہے اور کمبل کے اندر گھس کے سوتا ہے، بلکہ اب تو الیکٹرک کمبل شروع ہو گئے، اور کمبل کے اندر گھس کر سوتا۔ اس وقت سمجھنا چاہیے میں نہیں سوتا، یہ شیطان مجھے سلاتا، اور کیا کہہ کر سلاتا؟ نم نم یا حبیبی، میرے پیارے سو جا۔ میرے بھائیو جب وقت نکل جاتا ہے تو روایت میں آتا، ان الشیطان یبول فی، شیطان اس کے منہ میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ بھائی وقت چلا جاتا تو شیطان اس کے منہ میں پیشاب کر کے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، شیطان منہ میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، اس کا کیا مطلب؟ بھئی یہ مطلب نہیں کہ صبح میں ہم منہ کو چاٹنے لگے کہ کچھ نمکین، کچھ مٹھاس، کچھ کڑواہٹ، کیا معلوم ہوتی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ شیطان کفر کے اثرات اندر چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ ان الشیطان یبول فی، اس کی تفسیر کی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے، کفر کے اثرات اندر چھوڑ کے چلا جاتا۔ اس پر شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک دن نماز چھوڑا ہو تو ایک دن کفر کا اثر ہوگا، 2 دن چھوڑا ہو 2 دن ہوگا، لیکن میرے بھائیو 1 مہینے تک فجر نہیں پڑی تو کیا ہوگا؟ شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ لکھتے کیا حال ہوگا؟ لکھتے آخر میں کیا حال ہوگا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ یہ حال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دنیا تجھے مومن کہتی ہوگی، لیکن میرے یہاں تیرا نام کافروں میں لکھا جا چکا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔